اس وقت پاکستان کے سسٹم کے اندر جس طرح لاقانونیت کی انتہا ہے، گنڈا گردی ہے، بدمعاشی ہے، میاں صاحب آپ کو گھر بھیجنے والے جو ہیں وہ آج بھی بااثر لوگ ہیں۔ ایک خاتون کی آپ مثال لے لیں صنم جاوید خان کی، تو ان کو 7ویں دفعہ گرفتار کیا گیا، نہیں ابھی تک وہ جہازوں کے چکر ختم نہیں ہوئے اور آپ نے شہباز شریف کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ IMF نے گیس فروری کے وسط تک مزید مہنگی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، ایک افسوسناک خبر جو ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانے پر حملہ ہوا دہشت گردوں کی طرف سے، اور دستی بم کے ذریعے سے نشانہ بنایا گیا اس تھانے کو، اور 10 پولیس اہلکار شہید ہوئے اور 6 زخمی ہیں۔ یہ انتہائی انفارچونیٹ سچویشن ہے، اور ایسی سچویشن جو ہے وہ ملک کے اندر بلا شبہ خوف و ہراس کی ایک فضا بناتی ہے، اور اس پر کنٹرول کرنا ہوگا سیکورٹی اداروں کو، بالخصوص جب الیکشن کا ٹائم ہے۔ تو ایسے وقت میں جب لوگوں نے اپنا حق استعمال کرنے کے لیے گھروں سے نکلنا ہے، اگر ایک ایسے ٹائم پر ایسے واقعات ہوتے رہیں گے تو لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھیں گے، اور ان کے لیے ایسی انفارچونیٹ سچویشن کے اندر گھر سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ سو اداروں کو عوام کی سیکورٹی کو یقینی بنانا ہوگا۔ اس کے بعد خبر شامل کریں گے مری میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جو وہاں پر خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے دوبارہ سے ججز کا نام لیے بغیر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ یعنی اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے اندر، جس سسٹم میں کوئی بھی شریف آدمی، کوئی بھی جو آنریبل آدمی ہے، باعزت آدمی ہے، وہ اس کے اندر ڈیزرو نہیں کرتا، وہ اس ماحول کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ اور اس وقت پاکستان کے سسٹم کے اندر جس طرح لاقانونیت کی انتہا ہے، گنڈا گردی ہے، بدمعاشی ہے، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ کسی جج کا چلنا، کسی وکیل کا چلنا، یا کسی بھی معزز آدمی کا چلنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایسی صورتحال جس میں جسٹس اعجاز الحسن کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور پری پلانڈ طریقے سے ان کے خلاف پراپوگنڈے کو لانچ کیا گیا، ان کے خلاف درخواستیں دی گئیں، انہوں نے شرافت سے ریزائن کیا اور چلے گئے۔ اس پر بھی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو سکون نہیں آ رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے گھر بھیجنے والے آج دیکھ لیں کہ میرے آنے سے پہلے ہی وہ فرار ہو گئے ہیں، اور 8 ماہ بعد انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا اور وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جملہ بولا، نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے گھر بھیجنے والے آج چلے گئے ہیں لیکن نواز شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ تو میاں صاحب آپ کو گھر بھیجنے والے جو ہیں وہ آج بھی بااثر لوگ ہیں، وہ آج بھی آپ کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ وہی لوگ آپ کو لے کر آئے ہیں، انہی کے اشاروں پر، انہی کی رضامندی سے، انہی کے حکم پر آپ دوبارہ سے پاکستان میں آئے ہیں اور اپنی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو نکالنے والے آپ کو واپس آنے کا اشارہ نہ دیتے تو آپ کے اندر کوئی اتنی بہادری نہیں تھی کہ آپ پاکستان واپس آتے۔ آپ جیسا کہ بزدل مکار آدمی جو 4 سال باہر بیٹھا رہا، اور جس کو نہ پاکستان کا خیال آیا نہ پاکستان کی عوام کا خیال آیا، اب دوبارہ سے وہ مری کی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے پہنچے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بار پھر موقع دیں تو میں دوبارہ سے آپ کے جو ملک کے حالات ہیں وہ ٹھیک کر دوں گا۔ اور انہوں نے جملہ بولا کہ میرے جانے کے بعد پاکستان کا کیا حال کر دیا گیا۔ تو میاں صاحب جو حال ہوا ہے پاکستان کا، یہ حال کرنے میں آپ کی پارٹی، آپ کا بھائی، آپ کی بیٹی، سارے برابر کے برابر ملوث ہیں۔ صحت کارڈ کو بند کرنے والا اور کوئی نہیں، آپ کا بھائی شہباز شریف اور آپ کی بیٹی مریم نواز ہیں۔ لنگر خانے بند کرنے والا اور کوئی نہیں، شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے، اور ساتھ 16 جماعتوں پر مشتمل ایک بان بتی کا کنبہ ہے، جنہوں نے شاید آنے سے پہلے یہ ٹھان لی تھی کہ جو سہولیات عمران خان نے غریب آدمی کو، ایک مڈل کلاس آدمی کو دی تھی، وہ ان کے پاس نہیں رہنے دینی، اور انہوں نے پراپر پلاننگ کے تحت وہ سارا کچھ ختم کیا تاکہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو ہم ڈیمیج کر سکیں۔ لیکن وہ اس کے اندر مزید اپنے لیے گڑھا کھودتے گئے، عوام کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پیدا کرتے گئے۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ عوامی مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو نون لیگ کو ووٹ دیں۔ تو کہنے کو تو بڑا دلچسپ جملہ ہے اور کہنے کو اچھا بھی لگتا ہے، لیکن عوام یاد رکھے کہ آپ کے اوپر پچھلے 16 ماہ کے اندر، جس میں شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، صدر زرداری اور جتنے بھی یہ 16 جماعتیں تھیں یہاں پر مسلط رہیں، ان 16 ماہ کے اندر اس عوام کو ایک ایک ظلم بھولنا نہیں چاہیے۔ یعنی اگر میں آپ کو سمپل بتاؤں تو ان 16 ماہ کے اندر، ان 2 سالوں کے اندر
لا قانونیت کی انتہا کر دی گئی، لا اینڈ آرڈر جو تھا اس کے مکمل طور پر وائلیٹ کیا گیا، جو اخلاقیات تھیں وہ ختم کر دی گئی، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا گیا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قوم کی بیٹیوں کو بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے ثابت ہوئے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ کسی بھی معزز معاشرے میں، کسی بھی مہذب معاشرے میں نہ تو خواتین کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے بے گناہ، یعنی ایک ایسا ملک جس کے اندر جو خواتین ہیں ان پر کوئی گناہ ثابت نہیں ہو سکا، یعنی ایک خاتون کی آپ مثال لے لیں صنم جاوید خان کی، تو ان کو 7ویں دفعہ گرفتار کیا گیا۔ اتنی یعنی انفارچونیٹلی ایسی سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے کہ ان کو ایک مقدمے میں ضمانت ملتی ہے، دوسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان ایک وقت میں، ایک دن میں کہاں کہاں پر پہنچا، کون کون سا اس نے نقصان کیا، یعنی اس ریاست کو شرم تک نہیں آتی کہ ایک نہتی خاتون کو وہ کس طرح سے عدالتوں کے اندر ذلیل کر رہے ہیں، اور ان کے معصوم بچوں کے سامنے وہ گرفتار کر کے لے جاتے ہیں۔ اب بات سوچنے کی ہے کہ وہ جو معصوم بچے اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ستم دیکھ رہے ہیں، عالیہ حمزہ کے بچے جو اپنی ماں کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ سے محبت کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ تو ایسی سچویشن کے اندر آپ کو سوچنا سمجھنا ہوگا۔ تو مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ہم حل کریں گے مسائل، تو مریم صفدر صاحبہ آپ نے ہی جو عوام کی بیسک نیڈز تھیں، روٹی، ان کی رہائش، ان کے لیے سہولیات، لنگر خانے آپ نے بند کروائے، ان کا صحت کارڈ آپ نے بند کروایا، اور آپ کی آڈیو کال لیک ہوئی جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا کریڈٹ عمران خان کو جا رہا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ اس کا فائدہ کس کو جا رہا ہے؟ لیکن ہر وہ عمل جس سے عام آدمی، غریب آدمی، مجبور آدمی کا فائدہ ہوتا ہو، ان چیزوں سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور نہ ہی آپ کے نالائق بابا کو ہوا ہے آج تک۔ وہ بھی ہمیشہ سے اداروں کے خلاف ہٹ دھرمی، انا، تکبر، اور جب نکال دیا گیا تو پھر رونا دھونا اور دوبارہ سے بوٹ چاٹ کر اقتدار کا راستہ پکڑتے ہیں۔ یہ آپ کی خاندانی روایت ہے اور آپ یہ کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جی میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا، مسلم لیگ نون کے ساتھ، کیونکہ یہ جمہوری پارٹی نہیں رہی، اور انہوں نے ووٹ کا عزت دو کا جو نعرہ تھا اس کو میڈیا میٹ کر دیا۔ تو بلاول بھٹو صاحب، ووٹ کو عزت دینے کا عمل اس دن ختم ہو گیا تھا جس دن آپ نے ایک جمہوری حکومت کے نام پر جو پی ڈی ایم بنائی، اور پی ڈی ایم کو حکومت ملی، اور اس کے بعد جو ایک پارٹی کو، پولیٹیکل پارٹی کو اور اس کے لیڈر کو دیوار سے لگانے کے لیے جب 200 مقدمات قائم ہو رہے تھے، اگر تب آپ بولتے تو ہم مانتے کہ آپ جمہوریت کے چیمپئن ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ 16-18 ماہ کا جو ٹینور تھا جس میں آپ شہباز شریف کی کیبنٹ کے وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے، آپ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک بیگ پکڑ کے گھوما کرتے تھے، دنیا کی آپ نے سیر کی ہے، تو آپ نے نہیں، ابھی تک وہ جہازوں کے چکر ختم نہیں ہوئے اور آپ نے شہباز شریف کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ جو گڈ کاک بیڈ کاک والا سسٹم ہے، یہ اب قوم سمجھ گئی ہے، یہ اب قوم کو اچھی طرح سمجھ آتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ یعنی اسی کا بینا کہ آپ 16 ماہ وزیر رہے، اور انہی کو آپ اب غلط کہہ رہے ہیں، انہی کے ساتھ آپ کا چلنا مشکل ہو گیا ہے جن کے ساتھ آپ نے پوری دنیا گھومی ہے۔ آپ کے ان 16 ماہ کے اندر آپ نے کتنا خزانہ برباد کیا، آپ نے کتنی عیاشیاں کی، کتنے دورے کیے، اور ان دوروں سے پاکستان کو حاصل کیا ہوا، یہ پوری قوم جانتی ہے، اور جو نہیں جانتی وہ بھی جان جائے گی۔ اور ساتھ آپ نے کہا کہ عدت کے معاملے پر جو فیصلہ تھا اس کو آپ نے قابل مذمت کہا، تو یہ یقیناً قابل مذمت ہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی کریکٹر اسوسیشن کی تھی، بلاول صاحب، اگر آپ نے ان لوگوں کا ساتھ نہ دیا ہوتا، اگر آپ نے شریف خاندان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جمہوریت کی ایسی تیسی نہ پھیری ہوتی، تو کبھی بھی بات یہاں تک نہ آتی۔ وہ شخص جس نے ہمیشہ اس قوم کے لیے ریاست مدینہ کی بات کی، اپنے ملک کو ریاست مدینہ کے طرز پر چلانے کی بات کی، ایک ایسے شخص کے خلاف جب انتقامی کارروائیاں جاری تھیں تو آپ کا خاموش رہنا ہی سب سے بڑا گناہ تھا اور ناقابل معافی جرم بھی۔ اس پر جتنا بھی آپ واہ ویلا مچائیں، پوری قوم جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اکثر عوامی تحریک جو ڈاکٹر القادری صاحب کی جماعت ہے، انہوں نے لاہور کے اندر ایک حلقہ جس میں بلاول بھٹو زرداری الیکشن فائٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام تر حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے ایک ہی شرط رکھی ہے کہ آپ جب جائیں گے ایوان کے اندر تو آپ وہاں پر سانحہ ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ لڑیں گے،
ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو ہوئے 10 سال گزر گئے ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں بیٹھے قاضی بھی ایکشن تو لیتے ہیں لیکن مردوں کے کیس پر وہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کی پھانسی دوبارہ سے سزا سنائی جاتی ہے، دوبارہ سے صدر مشرف کا کیس اٹھایا جاتا ہے، دوبارہ سے بھٹو کیس اٹھایا جاتا ہے، لیکن کسی جج میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر کوئی سو موٹو لے اور اس میں جو JIT بنی تھی، جو رپورٹ بنی تھی، اس کو دوبارہ سے پبلش کر سکے، یا اس کے کیا حقائق تھے، اس میں کون سے لوگ ملوث تھے، پس پردہ کیا محرکات تھے، ان کو کوئی بھی بے نقاب کرنے کی جسارت نہیں رکھتا۔ خیر اب دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ووٹ لے کر کیا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، کیا اپنا رول پلے کرتے ہیں، یا دور ماضی کی طرح اس بار بھی اس کیس کو بھول جاتے ہیں۔ اور اس کیس کو بھولنے کی سب سے بڑی سزا پنجاب پولیس اور شریف خاندان کی صورت میں دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار کو مل چکی ہے۔ اگر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو انجام تک پہنچا دیا ہوتا یا کم از کم پنجاب پولیس میں ریفارم کر دی ہوتی تو آج پنجاب پولیس اس طرح سے بے لگام گھوڑے کی طرح دندناتی نہ پھرتی اور لوگوں کی عزتیں پامال نہ کرتی۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے IMF کا ایک اور بڑا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ جس طرح سے ایک میٹنگ جو ہے ورچوئل میٹنگ وہ ہونی ہے ابھی، اور اس کے اندر تقریباً 1250 ارب روپے کا گردشی قرضہ کم کرنے پر بھی مشاورت ہوگی۔ اس کے علاوہ IMF نے گیس فروری کے وسط تک مزید مہنگی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، یعنی وہ عوام جس کا پہلے ہی مہنگائی سے برا حال ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، IMF جب بھی ڈیمانڈ کرتی ہے وہ ایک عام آدمی، غریب آدمی، مزدور آدمی پر ہی کیوں بوجھ ڈالتی ہے؟ اشرافیہ کے مفادات کو وہ کیوں نہیں چھیڑتی؟ اشرافیہ کے جہاں پر اغراض ہوتے ہیں یا ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کے اوپر IMF اپنی شرائط کیوں نہیں لگاتی؟ ہمیشہ سے انہی چیزوں پر ٹیکس لگانے کا کیوں حکم جاری ہوتا ہے جو ایک عام آدمی کی ضرورت ہوتی ہے؟ بصورت اس میں جو ہے وہ فروری کے وسط تک گیس کا ریٹ 41% تک مزید بڑھے گا۔ IMF نے بجلی کے ریٹ میں بجٹ کے علاوہ سبسڈی دینے سے انکار کیا ہے۔ پیٹرولیم سیکٹر کے 1000 ارب اور پاور سیکٹر کے 250 ارب کے کیش جاری کی جائے گی۔ IMF کی شرائط پر عمل درآمد کرتے ہوئے گردشی قرضہ کے لیے کیش سیٹلمنٹ کی جائے گی۔ جاری کردہ کیش سے OGDCL 600 ارب، PPL کو 150 ارب اور GPL کو 170 ارب روپے جاری کی جائے گی۔ اس کے علاوہ نیشنل پاور پارکس مینجمنٹ کمیٹی کو 100 ارب جاری کیا جائے گا۔ IMF سے منظوری کے بعد وزارت خزانہ 900 ارب جاری کرے گی۔ گردشی قرضہ کی سیٹلمنٹ کی ٹیکس کی مد میں 800 ارب روپے وصول ہوں گے۔ یعنی وہ شرائط جو عام آدمی کے لیے نقصان دہ ہیں یا عام آدمی کے خون نچوڑنے، خون چوسنے کے مترادف ہیں، ایسی شرائط ہی سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اور ہمیشہ سے IMF یہی شرائط رکھتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے پاکستان کے اندر قابض مافیا، اشرافیہ ہمیشہ سے غریب اور مزدور آدمی کو رگڑنے میں ہلا شیری دیتی ہے اور سہولت کاری کرتی ہے۔ برصورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔